السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وحی کی ابتدا کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو، وہ رابطہ، وہ سلسلہ جو انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نبوت ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے۔ وہی رابطہ قائم کرنے کے لیے، نبوت ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطہ ہوتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن پاک، اور ایک وہ وحی ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ انبیاء کو خفیہ طور پہ الہام کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے ان کو، تو اس کو بھی وحی ہی کہا جاتا ہے۔ ابن عربی کے پاس کچھ لوگ آئے، بولے کہ مجھے وحی کے بارے میں بتاؤ۔ بولے میں کیسے بتاؤں، مجھ پر تو وحی آئی ہی نہیں، جو چیز مجھ پر گزری نہیں اس کی بات میں کیسے کروں۔ ہم جانتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے تھے کہ جب وحی مجھ پر آتی ہے تو اس کی مشابہت اس سے ملایا کرتے تھے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شا گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دماغ اور دل پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ وحی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو آنا ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے بھر جایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل جس شخص کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے وہ دریا قلبی تھے۔ حضرت جبرائیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار اصل شکل میں ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ایک بار معراج کے موقع پر اور ایک بار غار حرا کے موقع پر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری غار حرا میں پہلی دفعہ وحی کرنے آئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وحی کا ابتدائی دور 6 سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور غار حرا میں یہ جو تنہائی تھی یہ صرف 1 ماہ تک گزری تھی۔ کئی سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں نہیں رہے، یہ صرف 1 ماہ کا عرصہ تھا۔ وحی کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے رسول نبی سے خطاب فرمائے۔ دوسرا یہ کہ کوئی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ تیسرا یہ کہ قلب پر القاء ہو کوئی بات، اللہ تعالیٰ یہ جو قلب پر القاء کی بات ہے نا، یہ عام انسان پر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو الہام کر دیتے ہیں نا، جو الہام کرنا وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، وہ غیبی روحانی طور پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک یعنی کہ بعض اوقات ہمیں ایسا ہوتا ہے نا
کہ اللہ یہ بات مجھے نا اچانک میرے ذہن میں آ گئی تھی، اس لیے یہ میں نے کر دی۔ تو وہ یہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے بہتر ہے، تو وہ آپ کو الہام کر دی جاتی ہے، تو وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ اور جو چوتھا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سچے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے سچے خواب دکھائی دیتے تھے، پھر آپ غار حرا میں تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاہ ہمراہ لیے وہی رہتے، اور توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیجا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیجا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے بھیجا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ یہ بھیجا اس لیے کہ تاکہ وحی کی جو وحی اٹھانے کا جو بوجھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کے لیے تیار ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کی تمام خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی ان کی اس وجہ سے ہوگا۔ اور کہنے لگے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی خٹکی سے بنایا، اور پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یہ سب سے پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ بس یہی آیتیں آپ جو حضرت جبرائیل سے سن کر اس عالم غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کی ہاں تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے، مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ نے آپ کی نارس بندائی اور کہا، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو امہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امن حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سیرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے، یہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے اور پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف ہو گئی تھی۔ 40 دن کے لیے وحی رک گئی تھی۔ اس درمیانی عرصے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھنے والے، اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ بے درپے آنے لگی۔ یہ وہ پہلی بار تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں 600 پروں کے ساتھ زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ دیکھ کے بہت ہی پریشان ہو گئے تھے اور ڈر گئے تھے۔